جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے ہیں جیسے قرآن کی کوئی سورہ ہے، اور آپ نے فرمایا کسی کو کوئی اللہ سے کوئی حاجت ہے تو وہ اس پہلے 2 نوفل پڑھے. نوفل کا کوئی وقت نہیں بتایا، کسی بھی ممنوع وقت کے علاوہ جس میں نوفل منع ہے. آپ 2 نفل پڑھیں. مثال دیتا ہوں، میں نے آپ سے بزنس کرنا ہے، ابھی شپ کھڑا ہے سمندر میں، ابھی سودا کرنا ہے میں نے، تو میں کہوں جی نہیں جی 7 دن ذرا صبر کریں، میں استخارہ کرتا ہوں تو پھر آپ سے ڈیل کروں گا، وہ تو اچھا بھلا ڈیمیج پڑ جائے گا. یہ فوری طور پہ قبول ہونے والی دعا ہے، فوری طور پہ، اللہ کی قسم. آپ اس کے ترجمے پر غور کریں. اے اللہ میں جو یہ کام میں اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، نام لیتا ہوں، اگر اس میں خیر ہے تو فقدرہ لی ویسر لی وثم بارک لی، پھر اللہ اس کو میرے مقدر کر دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں برکت ڈال دے. اے اللہ اگر، اب دوسری بار، ان کنت تعلم ان ھذا الامر، پہلے بھی ھذا الامر، پہلے خیر مانگی، پھر اگر اس میں شر ہے تیرے علم کے مطابق تو اس کو میرے دل سے نکال دے، مجھے اس کے دل سے نکال دے. فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزقنی بھی، پھر اپنی طرف سے خیر کر کے اس میں اس پہ مجھے راضی کر دے. یہ ہے دعا کا معنی، اور اس کی تاثیر اتنی زبردست ہے. اور صحیح طریقہ یہ ہے کسی وقت بھی آپ آزما کر دیکھ لیں. میں نے اتنی جلدی قبول ہونے والی دعا ابھی تک نہیں دیکھی استخارے کے علاوہ. الحمدللہ آپ نے اس کو پڑھا، یعنی کہ ایک اصول یہ ہے، دن تو آپ نے نہیں بتایا کتنے دن کرنے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک اصول ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی دعا کے لیے 3 بار کہتے تھے. اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم 3 دن کر لیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی فرمائی کہ استخارے سے کیا ہوا کام کبھی نامراد نہیں ہوتا. یقین ہے نبی کی بات پر، چاہے وہ آپ کا کام، ہاں اس میں ہونے کی نشانی کیا ہے، آپ نے جیسے استخارہ شروع کیا، اگر وہ کام آپ کے حق میں خیر ہے، کیونکہ آپ نے اللہ سے کیا کہا، اے اللہ اگر تیرے علم کے بارے میں، یعنی کہ ترجمہ کیا ہے کہ میں تو اس سے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قوت رکھتا ہے میں نہیں رکھتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، سارے علوم غیوب جو ہیں وہ تیرے پاس ہیں. اے اللہ اگر تیرے نزدیک میرا یہ کام اگر اس میں خیر ہے تو اس کو میرے مقدر کر دے، اس میں آسانی پیدا کر دے، یہی ہے نا. اگر اس میں شر ہے تو مجھے سے اس کو دور کر دے، اپنی طرف سے خیر کر دے، پھر اس میں مجھ کو راضی کر دے. کتنے پیارے لفظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کو کہہ رہا ڈائریکٹ. اب اس کے بدلے میں کیا ہوگا، اگر اس میں آپ کے لیے وہ کام صحیح نہیں ہے، گو کہ آپ کو بڑا چارم اس میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں یار یہ ٹرالا خرید لوں گا، یہ شپ لوں گا، مجھے کروڑوں بڑھ جائے گا، لیکن ہم نے کہہ دیا اللہ، لیکن پڑھنا یقین سے ہے کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں، اس خالق کو جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ اس میں کوئی کمزوری نہیں. پھر اگر اس کام کی نشانی ہے قبول ہونے کی، دعا کی قبولیت، ان کی پروسیس شروع ہو جائے گا. آپ کے پیسے نہیں، آپ نے قرضہ کسی سے لینا، آپ کو آسانی سے مل جائے گا. یہ نہیں سود سے، بینک سے تو بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، یعنی کہ حلال طریقے سے وہ پھر اسباب پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اگر سمجھیں کہ رکاوٹ آ رہی ہے تو سمجھیں یہ استخارہ صحیح نہیں ہو رہا، وہ بھی خیر ہے، نہ ہونا بھی خیر ہے، ہونا بھی خیر ہے. 2 3 دن 5 دن 6 7 دن اس طرح کریں، اس کے بعد بس اللہ سے، اللہ خود بخود کوئی دوسرا معاملہ کر. یہ ہے مسنون طریقہ. دعائے استخارہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو کوئی حاجت ہو وہ 2 رکعات نماز ادا کرے، پھر یہ دعا پڑھے، اور اس دعا میں حاضل امر کے بجائے اپنی حاجت کا نام لے. اللہم انی استغفرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم
فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں اور آپ کی قدرت کی برکت سے طاقت مانگتا ہوں اور آپ سے بڑا فضل چاہتا ہوں، کیونکہ آپ طاقت رکھتے ہیں اور میں کمزور ہوں، اور آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا، اور آپ چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتے ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ کے علم میں میرا یہ کام میرے لیے بہتر ہے میرے دین اور دنیا اور انجام کار میں، تو اس کو مقدر کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر مجھے اس میں برکت دے، اور اگر آپ کے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین، دنیا اور انجام کار میں، تو اس کو مجھ سے دور کر دیجئے اور مجھے اس سے دور کر دیجئے، اور میرے لیے خیر مقدر کر دے، جہاں کہیں بھی ہو مجھے اس پر راضی کر دے۔ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني